میرا نام ماجد ہے، لوگ مجھے پیار سے ماجا کہتے ہیں۔ مجھے چلا، وظیفے اور جنات کو قابو کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آج میں جس حال میں ہوں اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی ایک ہٹا کٹا اور زندگی سے بھرپور جوان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ میں دیوانہ ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ان 40 راتوں نے میرے اندر کیا کچھ راکھ کر دیا تھا۔ میں نے ایک ایسی چیز کی تمنا کی تھی جو انسانوں کے لیے نہیں بنی تھی۔ میں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا تھا اور اس شارٹ کٹ نے مجھے زندگی کے راستے سے ہی بھٹکا دیا۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو قلم راز پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ یہ سب تب شروع ہوا جب میرے اندر کی لالچ نے سر اٹھایا۔ میں محلے کے ان بزرگ بابا جی کے پاس جایا کرتا تھا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے پہنچ والے ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا، مجھے صبر نہیں تھا۔ ایک دن میں مسجد کے باہر بیٹھا تھا کہ میرا بچپن کا دوست امجد میرے پاس آیا۔ وہ بہت نیک اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر بولا، ماجے کیا کر رہے ہو یار؟ آج کل نہ تم بابا جی کے پاس آ رہے ہو، نہ قرآن نہ نماز، آخر کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور بیزاری سے کہا، یار امجد کیا کروں، میں نے سنا تھا بابا جی کے پاس بہت علم ہے، لیکن وہ تو بس قرآن اور نماز میں ہی لگے رہتے ہیں، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ امجد نے حیرت سے پوچھا، تو پھر تم کس طرح کا علم چاہتے ہو بھائی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی آواز دھیمی کی اور اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یار میں نے سنا ہے کہ بابا جی کے پاس جنات اور پریاں ہیں، میں نے سوچا تھا کہ ان سے کچھ ایسا سیکھوں گا کہ 2-4 جن میرے قبضے میں ہوں گے، پھر کیا ہے، گھر بیٹھے کھاؤں گا، نہ مزدوری کی فکر نہ فاقوں کا ڈر۔ امجد میری بات سن کر ہنس پڑا، لیکن اس کی ہنسی میں دکھ تھا۔ ارے بھائی کیسے گھر بیٹھ کر کھاؤ گے؟ بابا جی تو کسی سے کچھ لیتے دیتے نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ مگر میرے سر پر تو جنون سوار تھا۔ میں نے غصے سے کہا، وہ بزرگ ہوں گے پر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ امجد تمہیں تو بس یہی باتیں آتی ہیں، تم نے میری بچپن کی عادتیں نہیں دیکھی، میں خالی ہاتھ رہنے والا بندہ نہیں ہوں۔ تم بس بابا جی کو کہو کہ وہ مجھے علم سکھائیں جو عام انسان کو نظر نہیں آتا۔ امجد نے مجھے بہت سمجھایا کہ لالچ بری بلا ہے، مگر میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار اس نے ہار مان لی اور کہا، اچھا برا نہ مناؤ، میں کل فجر کے وقت بابا جی سے بات کروں گا۔ اگلے دن فجر کا وقت تھا، مسجد کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر میرا دل دنیاوی ہوس کی آگ میں جل رہا تھا۔ نماز کے بعد ہم دونوں بابا جی کے سامنے جا بیٹھے۔ امجد نے جھجکتے ہوئے کہا، بابا جی یہ ماجا کچھ سیکھنا چاہتا ہے، جو علم آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ اسے بھی سکھا دیں۔ بابا جی نے اپنی نورانی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، ان کی ایک نظر ہی میرے اندر تک جھانک گئی تھی۔ وہ مسکرائے اور بڑے دھیمے لہجے میں بولے، بیٹا ماجد ابھی تم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے، راستہ بڑا کٹھن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دیوانے ہو جاؤ۔ میں نے سینہ تان کر جواب دیا، بابا جی میں ہٹا کٹا جوان ہوں، منو وزن اٹھا لیتا ہوں، کیا ایک وظیفہ نہیں سنبھال سکوں گا؟ بابا جی نے ایک گہری سانس لی اور بولے، اچھا اگر تم دونوں اتنے ہی باضد ہو تو سنو، میں تمہیں ایک چلا بتاتا ہوں، یہ 40 دن کا ہوگا اور اسے شہر سے دور اس پرانے قبرستان میں کرنا ہوگا، جہاں مکمل سناٹا ہو، وہاں بیٹھنا جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، اور سب سے ضروری چیز حصار، میں تمہیں جو الفاظ دوں گا اس سے اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لینا، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں اس وقت بہت خوش تھا، مجھے لگا کہ بس اب میں بھی عامل بابا کہلاؤں گا، لوگ دور دور سے میرے پاس دم کروانے آئیں گے اور میں نوٹوں میں کھیلوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس حصار کی بابا جی بات کر رہے ہیں وہ لکیر ٹوٹتے ہی میری روح کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بابا جی سے چلے کی اجازت ملتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی ساری طاقتیں میرے قدموں میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک کاغذ پر چند حروف لکھ کر دیے اور وہ الفاظ بتائے جو مجھے حصار کھینچتے وقت پڑھنے تھے۔ انہوں نے آخری بار خبردار کیا، ماجد بیٹا یاد رکھنا یہ چلا تمہاری برداشت کا امتحان ہے، اگر ڈر گئے یا حصار توڑ دیا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا بیٹا۔ میں نے جوش میں سر ہلایا اور رات ہوتے ہی ضروری سامان لے کر اس پرانے قبرستان کی طرف نکل پڑا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے وقت پرندے بھی پر نہیں مارتے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک جھاڑیوں سے گری ہوئی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جگہ بنائی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں قبروں کے کتبے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی خاموش تماشائی میرا انتظار کر رہے ہوں۔
میں نے چھری لی، بابا جی کے بتائے کلمات پڑھے اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیا۔ پہلے چند دن تو خاموشی سے گزر گئے۔ میں رات بھر وظیفہ پڑھتا اور فجر کی اذان سے پہلے گھر لوٹ آتا۔ میں دل ہی دل میں ہنستا تھا کہ لوگ خواہ مخواہ ڈراتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی 11ویں رات آئی، فضا بدل گئی۔ ایک رات سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے حصار کے بالکل پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ایک ایسی سرانٹ اٹھی جیسے کوئی مردہ گر رہا ہو۔ میرا جی چاہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں، لیکن بابا جی کی ہدایت یاد تھی کہ گردن نہیں موڑنی۔ میں نے کانپتی آواز میں وظیفہ جاری رکھا۔ وظیفے کا 21واں دن وہ دن تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں حصار کے اندر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ اچانک قبروں کے درمیان سے چند سائے ابھرے۔ وہ 5-6 لوگ تھے، ہٹے کٹے مرد، ڈرونی عورتیں اور چھوٹے بچے۔ ان سب کا رنگ کوئلے جیسا کالا تھا۔ انہوں نے میرے حصار سے محض چند فٹ کے فاصلے پر اپنا ڈیرا جما لیا۔ میں حیران و پریشان انہیں دیکھتا رہا۔ وہ خاموش تھے، لیکن ان کی حرکات انسانی نہیں تھی۔ کوئی کہیں سے لکڑیاں ڈھونڈ کر لا رہا تھا، کوئی سبزی اور گوشت نکال رہا تھا۔ انہوں نے وہیں آگ جلائی اور ہانڈی چڑھا دی اور آپس میں ایسی زبان میں بات کرتے جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر ان کی آوازیں جانوروں کی گراہٹ جیسی تھیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں اپنا وظیفہ ختم کرتا، وہ سب دھوئیں کی طرح غائب ہو جاتے۔ میں نے سوچا شاید وہی قوتیں ہیں جنہیں میں قابو کرنے والا ہوں، یہ بس میرا امتحان لے رہے ہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی، مجھے ڈرنا نہیں، بس تھوڑے دن اور پھر یہ سب تیرے غلام ہوں گے۔ مگر میرا وہم تب ٹوٹا جب میں نے دیکھا کہ ان کی دیگ میں کیا پک رہا ہے۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی جانور پکڑ لاتے اور اسے زندہ ہی کاٹ کر دیگ میں ڈال دیتے، کبھی گدھا کبھی کتا۔ میں حصار کے اندر بیٹھا یہ سب دیکھتا اور میرا کلیجہ منہ کو آتا، مگر میں لالچ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کالی مخلوق صرف جانوروں پر گزارا کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ ان کی نظریں اب مجھ پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ قبرستان میں میرا 21واں دن گزر چکا تھا۔ اب وہ کالی مخلوق میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو جیسے میرے چلے کا حصہ بن چکے تھے۔ لیکن اب میرے ساتھ جو ہونا شروع ہوا، اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ بابا جی نے سچ کہا تھا کہ یہ راستہ دیوانگی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس رات مجھے اپنی دہلیز پر وہ دیوانگی کھڑی نظر آئی۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے اب مجھے صرف قبرستان کا سناٹا سنائی نہیں دیتا تھا، بلکہ میرے کانوں میں جانی پہچانی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ پہلے دن مجھے لگا جیسے حصار کے بالکل پیچھے میرے ابا کھڑے ہیں۔ ان کی وہی بھاری آواز جو بچپن میں مجھے ڈانٹتی تھی، اب درد سے بھری ہوئی تھی۔ ماجے پتر، بس کر دے، گھر چل، دیکھ تیری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں تیرا نام لے رہی ہے، کیا تجھے ہم پر ترس نہیں آتا؟ میرا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی چاہا کہ فوراً پیچھے مڑ کر ابا کے گلے لگ جاؤں، لیکن بابا جی کی وہ سخت تنبیہ میرے کانوں میں گونجی، خبردار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ورنہ یہ آوازیں تمہارا دماغ چاٹ جائیں گی۔ میں نے دانت بیچ لیے اور اپنی تسبیح پر انگلیاں تیز کر دیں۔ اگلی رات حد ہی ہو گئی۔ اب مجھے اپنی بیوی کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، آپ کیسے پتھر دل انسان ہیں، بچوں کو تنہا چھوڑ کر یہاں جنات کے پیچھے پڑے ہیں۔ کیا آپ کو ہماری ضرورت نہیں؟ کیا یہ دولت ہماری زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ آوازیں اتنی حقیقی تھیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنا ہاتھ میرے حصار کے قریب پھیلا دیا ہے اور وہ میرا دامن کھینچ رہی ہے۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر میں نے اپنی نظریں سامنے ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر جمائے رکھی۔ پھر آوازیں بدل گئیں۔ اب مجھے اپنے بھائی اور بہن کی چیخیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی انہیں بے رحمی سے پیٹ رہا ہو۔ کبھی لگتا جیسے میرا گھر جل رہا ہے اور میرے بچے آگ میں گرے مجھے پکار رہے ہیں۔ یہ آوازوں کا ایسا جال تھا کہ مجھے لگا میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کالی مخلوق جو پاس ہی آگ جلائے بیٹھی تھی، اب میری طرف دیکھ کر دانت نکال رہی تھی۔ ان کی عورتیں عجیب و غریب اشارے کرتی تھیں، جیسے وہ جانتی ہوں کہ میرے کانوں میں کیا زہر گھولا جا رہا ہے۔ وہ اپنی دیگ میں چمچے چلاتی جاتی اور میری طرف دیکھ کر کہکے لگاتی جاتی۔ میرے چلے میں اب صرف چند دن باقی تھے، لیکن مجھے اب لگ رہا تھا کہ میں وہ پرانا ماجا نہیں رہا۔ میرا دماغ اب ان آوازوں اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا بھول رہا تھا۔ مجھے ہر سائے میں کوئی اپنا نظر آتا اور ہر آواز میں میرا دل حصار توڑ کر بھاگنے کو کہتا،
लालच का भूत अब खौफ के साए तले दबने लगा था, मगर अब वापसी का रास्ता भी तो नहीं था। मेरे चिल्ले के आखिरी दिन करीब आ रहे थे और मेरी हिम्मत अब दम तोड़ रही थी। वो काली मखलूक जो मेरे हिसार के पास डेरा डाले हुए थी, अब इनकी दरिंदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। इनके पास अब जो भी जानवर आता वो इसे ज़िबा करने या मारने की तकलीफ भी ना करते। एक रात मैंने देखा इनके मर्द कहीं से एक जिंदा गधा घसीटते हुए लाए। वो बेचारा जानवर बेबसी से हींग रहा था और ज़मीन पर पाँव मार रहा था। मुझे लगा शायद ये इसे कहीं बांधेंगे, लेकिन मेरा कलेजा इस वक्त मुंह को आ गया जब इन काले लोगों ने मिलकर इस भारी भरकम जानवर को उठाया और उबलते हुए पानी से भरी इस बड़ी देग में ड्रम से डाल दिया। इस वक्त इस जानवर की जो चीख निकली, इसने पूरे कब्रिस्तान की फजा को डरावना बना दिया। वो जिंदा जानवर देख के अंदर तड़प रहा था, दीवारों से टकरा रहा था और वो काली औरतें बड़े बड़े चमचों से इसे नीचे दबाती थीं। इसके गोश्त के जलने की बू और वो दिल चीर देने वाली चीखें। मैंने कानों पर हाथ रखने चाहे, मगर मैं हिसार के अंदर मफलूज होकर रह गया था। मेरा वजीफा मेरी जुबान पर लड़खड़ा रहा था। अगले 2-3 दिन यही तमाशा चलता रहा। कभी वो कोई जिंदा कुत्ता लाए और इसे देग में फेंक देते, कभी कोई वो जानवर जब तक दम ना तोड़ देता इसकी दर्दनाक आवाज़ें फजा में गूंजती रहती। वो काले लोग इस तड़पते हुए गोश्त को बड़े चाव से खाते और हड्डियां चबाने की आवाज़ें ऐसे निकालते जैसे कोई जंगली दरिंदा शिकार कर रहा हो। अब मेरे चिल्ले में सिर्फ एक दिन बाकी था। मेरी हालत ये थी कि मैं खौफ से पीला पड़ चुका था। इस रात इन काले लोगों के पास खाने को कुछ ना बचा। इनकी औरतें दाढ़े मार मार कर रोने लगी। वो अपने मर्दों को कोस रही थी कि आज हम भूखे मर जाएंगे। फिर इनमें से एक कद्दावर काला शख्स उठा। इसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। इसने आहिस्ता से मुड़कर हिसार के अंदर बैठे मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट आई और वो अपनी ग्राहट बड़ी आवाज में बोला, क्यों रोती हो? वो देखो, वो जो मोटू बैठा है, आज इसे ही पकाते हैं। इसका गोश्त बहुत लजीज और ताज़ा होगा। ये सुनना था कि वो सब के सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। इनके हाथों में वही बड़े बड़े चमचे थे जिनसे वो जिंदा जानवरों को देग में दबाते थे। वो मेरे हिसार की लकीर के बिल्कुल करीब आ गए। इनकी सांसों की तपिश और गोश्त की सरांड मुझे महसूस हो रही थी। पकड़ो, इस मोटू को उठाकर देग में डालो। आज की ज़ियाफत इसका जिंदा गोश्त होगा। तो जैसे ही हिसार की लकीर पार करने के लिए झुके, मेरा बचा कुचा हौसला भी जवाब दे गया। मुझे लगा कि अब ये लकीर मेरा बोझ नहीं उठा सकेगी। मौत को अपने इतने करीब देखकर मैं अपना वजीफा, अपना होश और बाबा जी की नसीहत सब कुछ भूल गया। मैंने एक ऐसी चीख मारी जो शायद इस कब्रिस्तान के मुर्दों ने भी सुनी होगी और हिसार तोड़कर नंगे पांव अंधेरे की तरफ दौड़ लगा दी। पिछले 40 दिनों की वो तमाम आवाज़ें और चीखें और कह के अब मेरे पीछे एक तूफान की तरह दौड़ रहे थे। मैं खौफ के मारे गिरता पड़ता झाड़ियों से छिलता हुआ भाग रहा था और मुझे लग रहा था कि हजारों हाथ मुझे देह की तरफ खींच रहे हैं। मैं जब इस रात कब्रिस्तान से भागा तो मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे इन काले लोगों के कहके और इनकी देग में तड़पते जानवरों की चीखें मेरा पीछा कर रही थीं। मैं जब अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो मेरा दम टूट रहा था। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, मेरा जहन अंधेरे में डूब गया। 3 दिन मैं मौत और ज़िंदगी की कशमकश में रहा। जब मुझे होश आया तो मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था। मुझे अपने घर वाले, अपनी माँ और बीवी सब वही काले लोग नज़र आते थे। जब मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रखती तो मुझे लगता कि वो मुझे देग में डालने के लिए पकड़ रही है। मैं चीखता चलाता और गलियों की तरफ नंगे पांव दौड़ लगा देता। लोग कहते हैं कि मैं पूरा 1 साल दीवाना रहा। मैं गलियों में गंदा फिरता, नंगे पांव कचरे के ढेरों पर बैठता, अपने आप से बातें करता। मेरी याददाश्त जा चुकी थी, मगर वो खौफ मेरे अंदर ऐसा बैठ गया था कि मैं साए से भी डरता था। अमजद मुझे दोबारा बाबा जी के पास ले गया। बाबा जी ने मेरी हालत देखी तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, इसने हिसार तोड़कर अपने असाब पर वो ज़रब लगवाई है जो सिर्फ अल्लाह का कलाम ही ठीक कर सकता है। 1 साल तक मेरा इलाज चलता रहा। बाबा जी रोज़ मुझ पर दम करते, मुझे अपने पास बिठाते। आहिस्ता आहिस्ता वो साए धुंधले होने लगे और मुझे अपनों के चेहरे साफ नज़र आने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक झूठी लालच के पीछे अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी जहन्नम बना ली थी। जब मेरा इलाज मुकम्मल हुआ और मेरे हवास ठिकाने आए
تو ایک دن میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی میں تو صرف اپنی غریبی مٹانا چاہتا تھا، میں نے تو سنا تھا کہ جنات کو قابو کرنا ایک فن ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بابا جی نے میری بات سن کر ایک لمبی آہ بھری اور اپنے پاس پڑی کتابوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ماجد میاں تم نے صرف لالچ دیکھا لیکن کائنات کا قانون نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آزادی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پرندوں کو قید کرنے سے منع فرمایا۔ بابا جی نے مجھے سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کسی جاندار کو بلا وجہ قید میں رکھنا یا اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسخر تابع کرنے کی کوشش کرنا جبکہ وہ ایسا نہ چاہتا ہو ایک طرح کا ظلم ہے۔ تم جنات کو قید کر کے ان سے کام لینا چاہتے تھے جبکہ اللہ نے انہیں بھی انسانوں کی طرح ارادہ اور آزادی دی ہے۔ جب تم کسی کو اس کی مرضی کے خلاف قید کرتے ہو تو وہ تسخیر نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی جنگ بن جاتی ہے جس میں آخر کار نقصان انسان کا ہی ہوتا ہے۔ بابا جی نے مزید کہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان جنات کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے اس عظیم مرتبے کو کھو دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور تم نے خود کو جنوں کا محتاج سمجھ لیا۔ بابا جی کی ان باتوں نے میرے اندر کے اندھیرے دور کر دیے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو کالے لوگ مجھے دیگ میں ڈالنے آئے تھے وہ دراصل میری اپنی لالچ کا عکس تھے۔ میں جتنا ان کے قریب جانا چاہتا تھا وہ اتنا ہی مجھے اپنا نوالا بنانا چاہتے تھے۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں، اگرچہ میں تھک جاتا ہوں، میری جیب میں ہمیشہ ہزاروں روپے نہیں ہوتے، لیکن میری نیند اب پرسکون ہے۔ اب مجھے خواب میں وہ چیختے ہوئے جانور اور ابلتی ہوئی دیگ نظر نہیں آتی۔ اب میں جب مسجد جاتا ہوں تو میرا سر سجدے میں اس لیے نہیں جھکتا کہ مجھے موکل ملیں، بلکہ اس لیے جھکتا ہے کہ مجھے اس پاک ذات نے دوبارہ زندگی بخشی۔ میرے بھائیوں، شارٹ کٹ کے چکر میں اپنی آخرت اور اپنا دماغ داؤ پر مت لگائیں۔ وظیفے اللہ کے قرب کے لیے ہوتے ہیں، جنوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں۔ جو رزق اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، بس ہمت اور توکل کی ضرورت ہے۔ بابا جی نے بتایا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد لوگوں کے بوجھ اتارنا اور ان کی زنجیروں کو توڑنا تھا جو ان پر پڑی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔